ہندوستان کے مغل خاندان کا شہنشاہ اورنگزیب ایک بے رحم رہنما جس نے اپنے بھائیوں کی لاشوں پر تخت سنبھالنے کی خواہش کے باوجود ہندوستانی تہذیب کا ایک سنہری دور تخلیق کیا۔ ایک راسخ العقیدہ سنی مسلمان، اس نے ٹیکسوں اور قوانین کو بحال کیا، تاہم اس کے ساتھ ہی اس نے مغل سلطنت کو بہت زیادہ وسعت دی اور اسے اپنے ہم عصروں نے نظم و ضبط، متقی اور ذہین قرار دیا۔ میں ہوں عثمان مرزا اور چینل 51 نیوز کی سیریز مغلیہ سلطنت میں ہم آپ کو آج چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی داستان دکھائیں گے۔ ناظرین، اورنگزیب 3 نومبر 1618 کو شہزادہ خرم اور فارس کی شہزادی ارجمند بانو کے تیسرے بیٹے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کو ممتاز محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جانشینی ضروری نہیں کہ بڑے بیٹے کو ملے، اس کے بجائے بیٹوں نے فوجیں بنائیں اور تخت کے لیے فوجی مقابلہ کیا۔ شہزادہ خرم اگلا شہنشاہ بننے کے لیے پسندیدہ تھا اور اس کے والد نے اس نوجوان کو شاہ جہاں بہادر یعنی دنیا کا بہادر بادشاہ کا خطاب دیا۔ تاہم 1622 میں جب اورنگزیب 4 سال کا تھا، شہزادہ خرم کو معلوم ہوا کہ اس کی سوتیلی ماں تخت پر چھوٹے بھائی کی دعوے کی حمایت کر رہی ہے۔ شہزادے نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کی، لیکن 4 سال بعد اسے شکست ہوئی۔ جب 1627 میں شاہ جہاں کے والد کا انتقال ہوا تو باغی شہزادہ مغل سلطنت کا شہنشاہ بن گیا۔ 9 سالہ اورنگزیب 1628 میں آگرہ میں اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ ملا۔ نوجوان اورنگزیب نے اپنے مستقبل کے کردار کی تیاری کے لیے ریاستی دستکاری اور فوجی حکمت عملی، قرآن اور زبانوں کا مطالعہ کیا۔ تاہم شاہ جہاں نے اپنے پہلے بیٹے دارا شیکو کی حمایت کی اور اسے یقین تھا کہ وہ اگلا مغل بادشاہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 15 سالہ اورنگزیب نے 1633 میں جب اپنی ہمت کا ثبوت دیا، شاہ جہاں کا سارا دربار ایک برآمدے میں کھڑا تھا اور ہاتھیوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ جب ایک ہاتھی قابو سے باہر ہو گیا، جیسے ہی اس کی گرج شاہی خاندان کی طرف بڑھی، اورنگزیب کے علاوہ سب بکھر گئے، جو آگے بھاگا اور غصے سے بھرے بیگدڑم سے نکل گیا۔ بہادری کے اس عمل نے خاندان میں اورنگزیب کی حیثیت کو بڑھا دیا۔ اگلے سال نوجوان کو 10,000 گھڑ سوار اور 4,000 پیادہ فوج کی کمان ملی۔ اسے جلد ہی بنڈیالہ بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ 18 سال کا تھا، نوجوان شہزادے کو مغلوں کے مرکز کے جنوب میں دکن کے علاقے میں صوبیدار مقرر کیا گیا۔ 1644 میں جب اورنگزیب کی بہن آگ لگنے سے مر گئی تو اس نے فوری طور پر واپس جانے کے بجائے آگرہ واپس آنے میں 3 ہفتے کا وقت دیا۔ شاہ جہاں کو اس کی سستی پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے اورنگزیب سے اس کا صوبیدار دکن کا خطاب چھین لیا۔ اگلے سال دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے اور اورنگزیب کو محل سے نکال دیا گیا۔ اس نے شہنشاہ پر دارا شیکو کی طرفداری کا الزام لگایا۔ شاہ جہاں کو اپنی بہت بڑی سلطنت چلانے کے لیے اپنے تمام بیٹوں کی ضرورت تھی، تاہم اس لیے 1646 میں اس نے اورنگزیب کو گجرات کا گورنر مقرر کر دیا۔ اگلے سال 28 سالہ اورنگزیب نے سلطنت کے کمزور شمالی کنارے پر افغانستان اور تاجکستان کی گورنری بھی سنبھال لی۔ اگرچہ اورنگزیب کو مغل حکومت کو شمال اور مغرب کی طرف بڑھانے میں کافی کامیابی ملی، لیکن 1652 میں وہ صفویوں سے افغانستان کے شہر قندھار کو چھیننے میں ناکام رہا۔ اس کے والد نے اسے دوبارہ دارالحکومت واپس بلا لیا۔ اورنگزیب آگرہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ اسی سال اسے ایک بار پھر دکن پر حکومت کرنے کے لیے جنوب کی طرف بھیجا گیا۔ 1657 کے اواخر میں شاہ جہاں بیمار ہو گیا۔ اس کی پیاری بیوی ممتاز محل کا انتقال 1631 میں ہو گیا تھا اور وہ واقعی اس کے نقصان پر کبھی قابو نہیں پا سکا۔ جیسے ہی اس کی حالت خراب ہوتی گئی، ممتاز کی طرف سے اس کے 4 بیٹوں نے یامور تخت کے لیے لڑنا شروع کر دیا۔ شاہ جہاں نے بڑے بیٹے دارا کی حمایت کی،
لیکن بہت سے مسلمان اسے بہت زیادہ دنیا دار اور بے دین سمجھتے تھے۔ دوسرا بیٹا شجاع ایک سرکش تھا جس نے بنگال کے گورنر کے طور پر اپنے عہدے کو خوبصورت خواتین اور شراب حاصل کرنے کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا۔ اورنگزیب جو کہ بڑے بھائیوں میں سے زیادہ پرعزم مسلمان تھے، اس نے اپنے جھنڈے کے پیچھے وفاداروں کو جمع کرنے کا موقع دیکھا۔ اورنگزیب نے چالاکی سے اپنے چھوٹے بھائی مراد کو بھرتی کیا، اس کو قائل کیا کہ وہ مل کر دارا اور شجاع کو ہٹا کر مراد کو تخت پر بٹھا سکتا ہے۔ اورنگزیب نے اپنے آپ پر حکمرانی کے کسی بھی منصوبے سے انکار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی واحد خواہش مکہ کا حج کرنا ہے۔ بعد میں 1658 میں جب مراد اور اورنگزیب کی مشترکہ فوجیں شمال دارالحکومت کی طرف بڑھیں، شاہ جہاں نے اپنی صحت بحال کی۔ دارا جس نے خود کو ریجنٹ کا تاج پہنایا تھا، ایک طرف ہٹ گیا۔ تینوں چھوٹے بھائیوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ شاہ جہاں ٹھیک ہے اور وہ آگرہ پر ہی اکٹھے ہو گئے، جہاں انہوں نے دارا کی فوج کو زبردست شکست دی۔ دارا شمال سے بھاگ گیا، لیکن اسے ایک بلوچی سردار نے دھوکہ دیا اور اسے جون 1659 میں آگرہ واپس لایا گیا۔ اورنگزیب نے اسے اسلام سے بغاوت کی پاداش میں پھانسی دی اور اس کا سر ان کے والد کو پیش کیا گیا۔ شجاع بھی برما فرار ہو گیا اور وہاں پھانسی دے دی گئی۔ دیر اثنا اورنگزیب نے اپنے سابق ساتھی مراد کو 1661 میں قتل کے الزام میں پھانسی دے دی۔ اپنے تمام خریف بھائیوں کو ٹھکانے لگانے کے علاوہ نئے مغل بادشاہ نے اپنے والد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ شاہ جہاں 1666 تک تقریباً 8 سال تک وہاں قید رہا۔ اس نے اپنا زیادہ تر وقت بستر پر محل کے جھروکے سے تاج محل کو دیکھتے گزارا۔ اورنگزیب کے 48 سالہ دور حکومت کو اکثر مغل سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے، لیکن یہ مصیبت اور بغاوتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگرچہ اکبر اعظم سے لے کر شاہ جہاں کے ذریعے مغل حکمرانوں نے مذہبی رواداری کی قابل ذکر حد تک مشق کی اور فنون لطیفہ کے عظیم سرپرست تھے، اورنگزیب نے ان دونوں پالیسیوں کو الٹ دیا۔ اس نے 1668 میں موسیقی اور دیگر پرفارمنس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسلام کے ایک بہت زیادہ آرتھوڈوکس یہاں تک کہ بنیاد پرست ورژن پر عمل کیا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو گانے، موسیقی کے آلات بجانے یا رقص کرنے سے منع کیا گیا۔ اورنگزیب نے ہندو مندروں کو بھی تباہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے عیسائی مشیروں کو غلام بنانے کا حکم دیا۔ اورنگزیب نے مغل حکومت کو شمال اور جنوب دونوں طرف بڑھایا، لیکن اس کی مسلسل فوجی مہمات اور مذہبی عدم برداشت نے اس کی بہت سی رعایا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ جنگی قیدیوں، سیاسی قیدیوں اور کسی کو بھی غیر اسلامی سمجھتا تھا، تشدد کرنے اور قتل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے سلطنت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اورنگزیب نے اپنی جنگوں کی ادائیگی کے لیے پہلے سے زیادہ ٹیکس لگا دیا۔ مغل فوج کبھی بھی دکن میں ہندوؤں کی مزاحمت کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور شمالی پنجاب کے سکھ اورنگزیب کے دور حکومت میں بار بار اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اس نے راجپوت جنگجوؤں پر بہت زیادہ انحصار کیا، جو اس وقت تک اس کی جنوبی فوج کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے تھے اور ہندو وفادار تھے۔ اگرچہ وہ اس کی پالیسیوں سے ناخوش تھے، لیکن انہوں نے اورنگزیب کو اس کی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ لیکن شہنشاہ کی موت کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے بیٹے کے خلاف بغاوت کر دی۔ شاید سب سے زیادہ تباہ کن بغاوت 1672 سے 1674 کی پشتون بغاوت تھی۔ بابر مغل خاندان کا بانی ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے افغانستان سے آیا تھا اور اس خاندان نے شمالی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیشہ افغانستان اور جو اب پاکستان ہے کہ شدید پشتون قبائل پر انحصار کیا تھا۔
ایک مغل گورنر کے قبائلی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے الزامات نے پشتونوں میں بغاوت کو جنم دیا، جس کی وجہ سے سلطنت کے شمالی حصے اور اس کے اہم تجارتی راستوں پر مکمل کنٹرول ختم ہو گیا۔ 3 مارچ 1707 کو 88 سالہ اورنگزیب وسطی ہندوستان میں انتقال کر گئی۔ اس نے بریکنگ پوائنٹ تک پھیلی ہوئی سلطنت چھوڑ دی اور بغاوتوں سے چھلنی کر دی۔ اس کے بیٹے بہادر شاہ اول کے تخت اور مغل خاندان نے اپنے طویل اور سست زوال کا آغاز اب شروع کیا، جو بالآخر اس وقت ختم ہوا جب انگریزوں نے 1858 میں آخری شہنشاہ کو جلا وطن کر کے ہندوستان میں برطانوی راج قائم کر دیا۔